السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سرپرست حضرات، یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے۔ ہمارے درمیان شہر حیدرآباد بلکہ ریاست تلنگانہ کے مشہور و معروف عالم دین شخصیت حضرت مفتی ابو بکر جابر قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہے کہ الفلاح اسکول کی انتظامیہ کی جانب سے سرپرستوں کے لیے تعلیمی سال کے دوران وقتاً فوقتاً سرپرستوں کے لیے ورکشاپ منعقد کیا جاتا ہے، اور مختلف علماء کرام کو مدعو کروا کر ان کے ذریعے سے مختلف عنوانات کے ذریعے سے بات کروائی جاتی ہے۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں مفتی صاحب کے اور تمام سرپرست حضرات کے، آپ تشریف لائے ہماری دعوت پر۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کی ٹاک سے پہلے، بات چیت سے پہلے، میں ہمارے درمیان مولانا منیر صاحب جو تشریف فرما ہے ان سے گزارش کروں گا وہ قرأت کلام پاک کے ذریعے سے آج کے ہمارے اس سیشن کا آغاز فرمائیں۔ مولانا منیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، ان سب دوستوں کا بڑا احسان ہے اور انتظامیہ کی انتہائی دلچسپی کی علامت ہے اس قسم کی مجلس کا منعقد کرنا اور اس قسم کی بیٹھک کا انتظام کیا جانا۔ جو لوگ اس قسم کے سیمینار چلانے سنبھالنے کا تجربہ رکھتے ہیں وہ حضرات زیادہ جانتے ہیں ورچوئل کانفرنس کرانے میں، مجلس کرانے میں اتنی الجھنیں ہوا کرتی ہیں، اتنی محبت اور مشقت کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات پوری دلچسپی کے ساتھ جن جذبات، جن ارادوں کو لے کر اسکول کی انتظامیہ نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، آپ حضرات دھیان دیں گے، توجہ دیں گے، اس مقصد کو پورا کریں گے۔ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، اور اس دنیا میں حالات اتھل پھتل، سرد گرم، بیماری، صحت، جنازے، شادیاں، سلسلہ لگا ہوا ہے۔ وائرس اور وبائی بیماریاں دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی عالمگیر قسم کی گلوبل لیول پر بہت وسیع تباہیاں رکھنے والی وبائیں آ چکی ہیں،
اور شاید دنیا میں آتی رہیں گی۔ حالات طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے حالات کے ذریعے سے تربیت کیا لی ہے؟ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ہماری شہریت کو خطرہ تھا، مختلف قسم کے قانون ہمارے یہاں کی سٹیزن شپ کو للکار رہے تھے، دھمکا رہے تھے۔ اس کے لیے آپ نے احتجاج کیے، مظاہرے کیے، دعائیں کی، قنوت نازلہ پڑھا۔ اب شہریت کو خطرے کے بعد وجود کو خطرہ لگا ہوا ہے، جان پر آ پڑی ہے۔ موت کی ننگی تلوار ہمیشہ دائیں بائیں لہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جنازوں کے اٹھنے کی خبریں ہم سب کو بے قرار کر رہی ہیں، نفسیات پر حملہ ہو رہا ہے۔ تو پہلے شہریت کو خطرہ تھا، اب جان کو خطرہ ہے۔ اگر ان دونوں حالات میں بھی ہماری زندگیوں کا رخ نہیں بدلا، ان دونوں حالات میں بھی اللہ سے تعلق نہیں بڑھا، صبح شام جاگنے اور سونے کے نظام میں تبدیلی نہیں آئی، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم انتہائی بے حس ہو چکے ہیں اور انتہائی مردہ دل ہو چکے ہیں۔ اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ جب شہریت اور وجود اور جان پر آ پڑنے کے باوجود بھی ہماری غفلت ختم نہ ہوتی ہو، اولاد کی تربیت کے انداز میں تبدیلی نہ آتی ہو، تو پھر کون سا وقت ہے، کون سا تعزیانہ ہے، کون سی چوٹ ہے، کون سی مار ہے، کون سا اعلان ہے، قرآن کے الفاظ میں کون سا نذیر ہم چاہتے ہیں کہ جس کے آنے کے بعد ہم دل کی دنیا کو بدلیں گے، تنہائیوں کے رخ کو بدلیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس موقع پر سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں ان حالات کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ جب یہ اعلان آ جائے کہ میرا انتقال ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ اب فلانے کے جنازے کے بعد اب میرا جنازہ اٹھ رہا ہے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا۔ دوسری بات، اس فراغت کے وقت کی قدر۔ بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے فرصت تو فساد ہے اور مشغولیت نجات ہے۔ انسانیت کو تباہ کرنے والی چیزیں اس زمانے میں تین ہو سکتی ہیں: غربت، جہالت اور فرصت۔ ہم جیسے لوگوں کے گھروں میں غربت بھی نہیں ہے، کسی قدر جہالت بھی نہیں ہے، البتہ تباہی جو آ رہی ہے وہ فرصت کی وجہ سے آ رہی ہے۔ کرنے کے کاموں میں ہم لگ جائیں گے تو نہیں کرنے کے کاموں سے بچ جائیں گے، اور جو کرنے کے کاموں میں نہیں لگے گا وہ نہیں کرنے کے کاموں میں ضرور لگ جائے گا۔ فرصت کا نقصان، گناہ کرنا، ناپاک تمنائیں، گندی تنہائیاں، دل کا مردہ ہو جانا، اور ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جسم کام کرنے کی عادت چھوڑ دیتا ہے، جمود اور تعطل آ جاتا ہے، جسم کے اندر کاہلی سرایت کر جاتی ہے، پھر آدمی سویرے جاگنے اور جلدی سونے کا عادی باقی نہیں رہتا، کام کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں رہتی ہے۔ بری عادتیں آدمی پر حملہ کرتی ہے۔ کھیل کی مشغولیت صرف کھیل نہیں ہے،
کھیل ہماری زندگیوں سے کھیل رہا ہے، کھیل ہمارے ایمان سے کھیل رہا ہے، کھیل ہماری نفسیات سے کھیل رہا ہے، کھیل ہمارے بچوں کے بچپن کے معصوم جذبات پر حملے کر رہا ہے، خون کھیل، مار پیٹ کے کھیل، اور ایسے کھیل کے جن کھیلوں میں پوجا کرنا پڑتی ہے، مورتیوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ایسے سیریل کہ جو اسلام کے نام پر، پرتغال وغیرہ کے نام پر رقاصاؤں کو، بے حیا قسم کی عورتوں کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا جائے اور ان کے ذریعے سے ہم سمجھیں کہ اسلام کی اشاعت ہوگی اور لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ کیسے خوشنما قسم کے لیبل ہیں اور کیسے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، کیسے شیطان فتنے میں ڈالتا ہے۔ یہ فرصت کا زمانہ آدمی کو بری عادتوں کی طرف نہ لے جائے۔ اصول یہی ہے کہ جو وقت کے آنے سے پہلے وقت کا منصوبہ نہیں بنائے گا اس کا وقت ضائع ہو کر رہے گا۔ وقت کا منصوبہ بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کے وقت کا منصوبہ بنانا پڑے گا اور اپنے صبح سے شام تک کا پلان کرنا پڑے گا۔ ہمیں بھی پابند ہونا پڑے گا، بچوں کو بھی پابند کرنا پڑے گا۔ سونے جاگنے کے اوقات، کھانے اور سونے کے اوقات جب تک ہم طے نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا یہ زندگی کا فرصت کا وقت شاید زندگی میں دوبارہ ملے نہ ملے، کاہلی کی نظر ہو جائے گا، بری عادتوں کی نظر ہو جائے گا، پڑھا ہوا بھی ہماری اولاد بھول جائے گی۔ ہمارے بڑوں نے محض یہ خبریں کافی نہیں ہیں، فلانے کا جنازہ اٹھ گیا، فلانے یہاں پر اتنا وائرس پھیل رہا ہے، مرتے مرتے بھی قیامت بھی بپا ہو جائے تو ہمارے بڑوں نے یہ سوچا کہ کچھ کام کر کے جانا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونک دیا جائے اور تم میں سے کسی کی کوئی پودا تو وہ پودا زمین میں لگا دے۔ ایسا نہ سوچے کہ قیامت بپا ہو چکی ہے اس لیے اب پودے کے لگانے کا کیا فائدہ، کم سے کم اتنا وقت بھی میرا صحیح استعمال ہو جائے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ انتقال کا وقت قریب آ گیا، ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے، حضرت نے اس شخص سے پوچھا بتاؤ حج میں شیطانوں کو کنکری ماری جاتی ہے، سواری پر مارنا چاہیے یا پیدل مارنا چاہیے؟ اس شخص نے جواب دیا، حضرت نے کہا کہ نہیں آپ نے غلط جواب دیا ہے، پھر آپ نے صحیح جواب بتلایا۔ پھر اس کے بعد قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے وہ صاحب ملاقات کر کے گھر کے باہر جا رہے تھے اور جاتے وقت انہوں نے دہلیز سے باہر قدم رکھا، اندر سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ مرتے ہوئے جاں کنی کے عالم میں بھی چاہتے ہیں کہ ایک مسئلہ اپنے شاگرد کو بتا کر جائیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، بیماری کا زمانہ ہے، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، فریش بنے ہیں، بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ اس زمانے میں ایک فتنہ ابھر آیا، امام خمینی اور ایرانی انقلاب کا۔ بستر پر لیٹے ہوئے انہوں نے ریسرچ کا اتنا بڑا کام کیا کہ ہم جیسے صحت مند اور نارمل سچویشن میں رہنے والے لوگ شاید اتنے بڑے کام کا حوصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب بہت بڑے، اسی قدر اچھا ماحول بنا رہا، لیکن رمضان کے بعد وہ معمولات باقی نہیں رہ سکے جو رمضان میں ہم نے پابند اپنے آپ کو کیا تھا۔ عربی زبان کا بہت بڑا پوئٹ گزرا ہے، شاعر گزرا ہے، ابو تمام نام تھا، اور اس شخص کا عربی زبان میں لکھا ہوا کلام آج بھی پڑھا جاتا ہے، ایتھینٹک سمجھا جاتا ہے۔ ابو تمام ایک سفر میں ایک صاحب کے گھر میں بند ہو چکا تھا اور وہاں پر مختلف دیوان، مختلف کتابیں وہ پڑھتا رہا، اور اسی درمیان میں اس نے جو کتاب جمع کی ہے وہ آج عربی ادب کا بہت بڑا اعلیٰ نمونہ بن گئی۔
امام سرخسی رحمت اللہ علیہ اسلامک لا پر اور انٹرنیشنل لا پر ایک بڑا معتبر قسم کا نام ہے. حالات آتے ہیں اور جن کے قید خانے میں کنویں کے جیسی جیل میں بند کر دیا گیا. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ جیل میں سے شاگرد اتنے وفادار، استاد کا علم اتنا مستحضر کہ شاگرد کنویں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور استاد کنویں کے اندر سے کتاب لکھواتا، شاگرد کنویں کے منہ کے پاس بیٹھ کر کتاب لکھتے. آج بھی جو لوگ رشیا جانے والے ہیں اس کنویں کو انہوں نے دیکھا ہے اور وہ کتاب بھی لائبریری میں موجود ہے. المبسوط للسرخسی 30 والیوم انہوں نے لکھا ہے اور کئی کتابیں انہوں نے اس کنویں کے اندر سے، جیل جیسے کنویں سے امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے لکھوایا. علامہ ابن تیمیہ اسلامی تاریخ کی بڑی عظیم شخصیت گزری ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل ہی سے نکلا. ہمیں غور کرنا ہے، ہمارے حالات جیل جیسے نہیں ہیں. ہمارے لاک ڈاؤن کی کیفیت پورے قید و بند کی کیفیت نہیں ہے. ہم اس کے باوجود اتنے بزدل کیوں ہو چکے ہیں، اتنے پست ہمت کیوں ہو چکے ہیں؟ ہم حالات کے سامنے کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے، قیدیوں کو پڑھانا شروع کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ ہے. زندگیاں بدل گئیں اس جیل کی زندگی کی وجہ سے. آصف قدوائی نام کے بڑے انگریزی زبان کے ماہر گزرے ہیں. جسم پر ایک بیماری کا حملہ ہوا، ناکارہ زندہ لاش پڑے ہوئے بستر میں رہتے تھے. انہوں نے انگریزی زبان میں کئی کتابوں کا ترجمہ کیا. حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا ترجمہ کیا. آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کا ترجمہ پڑھا گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ ترجمہ اور ٹرانسلیشن محسوس نہیں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لکھنے والے نے انگریزی زبان میں ہی لکھا ہے. ان ساری مثالوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات ان اسکولوں کی قدر کریں، ان پڑھانے والوں کی قدر کریں، ان دردمند اساتذہ کو انکریج کریں جو ان ہمت شکن حالات میں ہمارے بچوں کے پڑھانے کے سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہیں، PPTs بنا رہے ہیں. آسان سے آسان، دلچسپ سے دلچسپ انداز میں گھریلو سارے مسائل کے ساتھ اسکول میں آ کر پڑھانا آسان تھا، گھریلو الجھنوں کے ساتھ پڑھانا کتنا مشکل ہے. ان پڑھانے والوں کی قدر کرنا چاہیے اور ان پڑھانے والوں کے کام میں ہم سب کو دلچسپی لینا چاہیے. ورنہ آپ اگر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا، اس انتظار میں رہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اسکولز کب کھلیں گے، اگر آپ اس انتظار میں ہیں تو اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کا وقت بھی برباد کر رہے ہیں. آپ یہ انتظار چھوڑ دیجئے. آپ اس بند کی کیفیت میں، اس لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو جاری رکھنے کا پورا نظام بنا لیجئے. علامہ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تو آپ حضرات جانتے ہیں، ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ ملک کی آزادی میں بڑا حصہ لیا. ان کے وہ لیٹرز جو جیل میں لکھے ہوئے ہیں، ان کی وہ تفسیر جو جیل میں لکھی ہوئی ہے، پڑھنے کے قابل ہے. مولانا حفظ الرحمان صاحب سیواری رحمت اللہ علیہ نے، آج کے ہمارے بزرگ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی تفسیر کا بڑا حصہ ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر لکھا ہے. دنیا کی وہ انوکھی تفسیر ہے جو نہ زمین پر لکھی گئی نہ آسمان پہ لکھی گئی، بلکہ فضاؤں میں بیٹھ کر لکھی گئی ہے. کام کرنے والے اگر حالات کے سامنے نہ گھٹنے ٹیکے اور ہمت اور حوصلہ بلند ہو، ضمیر اور دل زندہ ہو، تو اس قسم کے انقلابی فیصلے کیے جا سکتے ہیں. دوستوں کی طرف سے آپ لوگوں میں بھی ایسے لوگ ضرور ہوں گے. بہت سارے انجینئرز دوستوں نے بتلایا، IT ملازمت کرنے والے، کہ ہم نے ابتدا کے 2-3 مہینوں میں 3 تفسیریں پڑھ لی ہیں. کل ہی ایک انجینئر صاحب کا میسج آیا
کہ میں نے ایک پارہ حفظ کر لیا گزشتہ کے 15 دن میں. کئی علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنے تصنیفی کام کو مکمل کیا. ہمارے شہر کے بڑے عالم وہ کچھ دن کے لیے کوارنٹائن تھے، انہوں نے علم کلام پر ایک کتاب کو مکمل کیا، اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ اسلامو فوبیا پر اپنے شاگردوں کے ذریعے سے وہ لکھوا رہے ہیں. ان کے لیے یہ رکاوٹیں کام میں رکاوٹ نہیں بنی. بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کے سبجیکٹ کو، مختلف سبجیکٹ جس کے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے، اس کی ریکوری کرنے اور اس سلسلے میں بچوں کو تیار کرنے اور اسپوکن انگلش کو ڈیولپ کرنے میں جو حصہ لے سکتے تھے ماں باپ حصہ لے رہے ہیں. ایک دوست نے آ کر سنایا کہ میں نے اور اپنی گھر والی نے فون بند کر دیا 1 گھنٹے کے لیے، اپنی قضا نمازوں کا بوجھ ہم اتارنے لگ گئے ہیں. موت سے ڈرنے کے بجائے موت کی تیاری کی فکر، اور بیماری سے ڈرنے کے بجائے گناہ سے توبہ کی فکر کرنا چاہیے. بہت سی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر، آپ اسے ہوم سائنس کہہ دیجئے یا امور خانہ داری کہہ دیجئے، گھر کے کام کاج میں دلچسپی پیدا کرنا، گھر کی صفائی کیسے کی جا سکتی ہے، اور کپڑے کیسے طے کیے جاتے ہیں، دھوئے کیسے جاتے ہیں، سامان ترتیب کیسے دیا جاتا ہے، ویسٹ سامان کو کارآمد کیسے بنایا جا سکتا ہے، فلانا قسم کا کھانا کیسے تیار کیا جا سکتا ہے. اپنی بچیوں کو اس موقع پر امور خانہ داری کے، گھریلو کام کاج کے سکھانے کا بہترین موقع ہے، جو کالج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا. ہماری بیٹیاں نکاح کے قابل ہو چکی ہیں. مثالی بہو اور مثالی بیوی کیسے کامیاب گھر بنا کرتا ہے، گھر جنت کے نمونے کیسے ہوا کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے اکابر کے بیانات، اس سلسلے میں ہمارے اکابر کی کتابیں پڑھنے پڑھانے کا موقع ہے. لیکن میرے عزیزوں، ہمیں بھی اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو بھی پابند کرنا پڑے گا. ہم سوتے رہیں بچے جاگ جائیں، ہم فونوں میں رہیں بچے پڑھنے لگ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس موقع پر صرف اسکول ہی نہیں، میں ہر پہلو کے اعتبار سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء ظلما ان یمنع قوت من یملکہ. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے ظالم ہونے کے لیے، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جن لوگوں کی تنخواہ اور جن لوگوں کی اجرت، جن لوگوں کا کرایہ، جن لوگوں کی مزدوری اور جن لوگوں کی فیس ہمارے ذمے میں ہو اور ہم ان کی فیس اور اجرت ادا نہ کریں، یہ آدمی کے ظالم ہونے کے لیے کافی ہے. کفا بالمرء ظلما ان یمنع قوت من یملکہ. میں کرایہ دے سکتا ہوں، مالک کے مکان کو پریشان کر رہا ہوں، گوشت کی جتنی مقدار پہلے کھانے کی تھی اب بھی گوشت اتنی ہی مقدار میں آ رہا ہے، بلکہ زیادہ مقدار میں آ رہا ہے، اور پیٹ بڑے ہو رہے ہیں، وزن بڑھتا جا رہا ہے. شادیاں وبائی مرض کی وجہ سے 50 کی تعداد تو ہے، لیکن شاپنگ کی اور خریداری کی مقدار میں کمی نہیں آئی ہے. اور گھومنے پھرنے کے اندر وبا کی وجہ سے تھوڑی بہت احتیاط تو کی جا رہی ہے، لیکن نہ بجلی کا بل، کرنٹ کا بل بند کیا گیا، نہ پانی کا بل بند کیا گیا، نہ فون کا ریچارج بند کیا گیا، نہ نیٹ کا ریچارج بند کیا گیا، نہ ڈش کا ریچارج بند کیا گیا. ہمیں مسجد کی خدمت کرتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں قرآن پڑھانے والوں کی خدمت کرتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں اپنے ٹیچرز کی تکلیف کی ختم کرنے میں ہم کیوں قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہ انتہائی درجے کی غیر انسانی حرکت ہے. اپنی اولاد کے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ان کے جسمانی غذاؤں سے زیادہ ان کے عقل اور ذہن کی پرورش کرنے میں جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی کہیں کرایہ دینا ہے، وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی اپنے گھر کے اخراجات چلانے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اپنی جیب سے وہ اپنی ضروریات قرض کب تک لیتے رہیں گے. یہاں تک علماء نے کہہ دیا ہے اور علماء فرما رہے ہیں
کہ واجب قربانی تو ٹھیک ہے کہ ہم واجب قربانی میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، واجب قربانی تو بہرحال ہمیں ادا کرنا ہے. واجب قربانی چاہے ہم کسی تنظیم کے ذریعے سے ادا کریں، واجب قربانی ہم کسی مدرسے میں دلوا دیں یا ادر اسٹیٹس میں ہم اپنی قربانی کی رقم بھجوا دیں، لیکن نفل قربانی کے بجائے ہم کسی آٹو ڈرائیور کے آٹو کے کرائے میں استعمال کر دیں، نفل قربانی بجائے جانور پر خرچ کرنے کے کسی کے راشن کٹس پر ہم تقسیم کر دیں، اور نفل قربانی ہم کسی کے آکسیجن سلنڈر کے اوپر ہم وہ رقم کو خرچ کر دیں، اور نفل قربانی کے بجائے وہ بچہ جو فیس ادا نہیں کر پا رہا ہے اور اسکول واقعی اس کی خدمت کر رہا ہے، تو اس بچے کی فیس ادا کرنے میں اپنی نفل قربانی کی رقم آپ خرچ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس زمانے میں دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ان حالات میں بندہ کچھ آہوزاری کرے، تضرع کرے. موسم بدل دے سکتے ہیں، وبا کو ختم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ ختم کرنے کے لیے تیار ہے، رحمت برسنے کے لیے ترس رہی ہے. ہمارے اندر کچھ انابت کی کیفیت پیدا ہو، استغفار کی کیفیت پیدا ہو. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا